اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افرغ قلبنا بحب العلم اللہم افرغ قلبنا بحب العلم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ میرے انتہائی معزز قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور سسٹر رقیہ میرے پاس شاید رائٹس ہوسٹ کے نہیں ہیں، جسٹ اے منٹ۔ اوکے جی، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ قرآن کو سیکھنے کے اس مبارک سلسلے کا ہم سب حصہ ہیں، کہ جس کے لیے حدیث مبارکہ میں آیا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ظاہر حدیث مبارکہ اس بات پر توجہ دلوا رہی ہے کہ قرآن ظاہر ہم سیکھیں گے تو ہم اللہ کے احکامات جانیں گے اور لوگوں کو اکارڈنگلی بتا سکیں گے۔ تو جب ہم جان جائیں گے تو خود عمل کریں گے اور پھر دوسروں کو بھی اس پر عمل کروانے کی تو اس پر توجہ دلوائیں گے۔ تو ہر سبق میں سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم دیکھیں خود ہمارے لیے کون سی چیز ہے جو ہمیں فالو کرنی ہے۔ تو ہم الحمدللہ سبق کو کرتے کرتے ایک صفحہ ہم نے کر لیا، آج انشاءاللہ دوسرا صفحہ جو ہے وہ تکمیل کو پہنچے گا۔ دوسرے صفحے کے اشارے ہم کر رہے ہیں، اور کل بھی آپ نے دہرائے تھے، آج بھی ہم دہرا لیتے ہیں انہیں۔ تو ہم نے کہا کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، یہ دونوں ہم نے دیکھے پچھلے ہفتے۔ کل ہم نے دیکھا فسادی اور بے وقوف، اور آج ہم دیکھیں گے دو رخے۔ تو یہ ہمارے اس صفحے کے اشارے ہیں جو آج تکمیل کو پہنچیں گے۔ تو آئیے جی، کون کروا رہا ہے آپ میں سے؟ جی یہ بیسٹ جو بھی ہے انہوں نے ریڈز اینڈ کیا ہے، کروائیے۔ میں نے ریز ہینڈ کیا کہ کسی اور نے بھی کیا ہے؟ یہ بیسٹ جنہوں نے نام کی جگہ بیسٹ لکھا ہوا ہے انہوں نے ریز ہینڈ کیا ہے، وہی کروائیں۔ آپ کا نام مجھے نظر آ رہا ہے، I'll call your name۔ جی بردر یا سسٹر، ایک تو آپ نے نام اگر لکھا ہوتا تو بیسٹ لکھا ہوا ہے آپ نے، اللہ آپ کو ہر چیز میں بیسٹ کرے۔ تو کروائیے، آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی۔ ایکچولی ان کی اسکرین انہیں نظر نہیں آتی، اس کے لیے پرابلم کے لیے ہینڈ ریز کے نیکسٹ کو کال کر لیجیے۔ اچھا اچھا، آپ ری سائن ان کر لیں اگر آپ کو آواز آ رہی ہے، اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں سسٹر نگت کو۔ جی جی سسٹر نگت، اب آپ کروائیے۔ جی کافرین، جی السلام علیکم۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، اور کافرین اور منافقین فسادی اور بیوقوف ہوتے ہیں اور دو رخے ہوتے ہیں۔ اچھا جی سسٹر شبنم، آپ کروائیے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ سسٹر ماجبین، آپ کروائیے۔ السلام علیکم۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف اور دو رخے۔ ماشاءاللہ۔ اور بردر رفیع اللہ اور بردر طاہا، آپ ذرا اس کے شارٹ والے ہمیں جو اشارے ہیں وہ کروا دیں۔
جی برادر رفیع اللہ خان خود کو انمیوٹ کریں. منافقین فسادی دو رخے. کافرین منافقین فسادی اور دو رخ. ٹھیک ہے جی زبردست ہو گیا بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج ہمارا چوتھا اشارہ ہے اور اس میں ہم جو دو رخ ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے. پچھلی آیات میں ہم نے منافقین فسادی اور بیوقوف ہیں اس پر بات کر چکے. کہتے وہ یہ ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اور اصل میں تیزی دکھاتے ہیں. تو یہ جو ان کی اخلاقی بیماری ہے اللہ اسے بیان کر رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مفسد ہے, یہ فساد پھیلانے والے اور شعور بھی نہیں ہے انہیں کہ یہ کیا کیسا غلط کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آج چونکہ ہم نے جو آیات پڑھنی ہے ہم اپنے پیٹرن کے حساب سے انشاءاللہ آپ اس کی تلاوت سنیں گے. پہلے جب آپ تلاوت سنیں ہر لفظ کے اوپر دیکھیے کہ آپ کو کون سے الفاظ کا معنی, مفہوم اور اس کی حیت کے بارے میں پتہ ہے. اور پھر انشاءاللہ آپ سے سوال جواب کا سلسلہ ہوگا, پھر ہم آگے بڑھیں گے. تو میں دعوت دیتا ہوں عبد المہیمن صاحب کو تلاوت کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ صدق اللہ العظیم. الحمدللہ. تو آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ان آیات کی. اب اس حوالے سے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں. تو یقیناً آپ کو وا اور اذا کا پتہ ہے اور لقو آج ہم پڑھیں گے. وا اذا لقو الذین الحمدللہ ہم جانتے ہیں. تو کسی کو صرف مجھے یہ بتائیں, ابھی کوئی مجھے بتا سکتا ہے کل بھی ہم نے ایک پڑھا تھا اس سے ملتا جلتا جو آگے لفظ ہے آمنو, تو وہ کیا تھا جو کل پڑھا تھا؟ آمینو. آمینو. ویری گڈ. اب یہ دونوں آگے ہیں اور دونوں کو اب ذہن میں بٹھا لیں. تو یہ آمنو آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آمنو یہ کیا ہے؟ ماضی ہے, مضارع ہے, جمع ہے؟ ماضی ہے. ماضی جمع کا صیغہ ہے ماضی آمنو. جمع. ٹھیک ہے. اور جو کل آپ نے پڑھا تھا آمینو وہ کیا ہے؟ امر کا صیغہ تھا. امر کا صیغہ تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں شاید اس لیے زیادہ زور اس پر دے رہا ہوں کہ خود مجھے سمجھنے میں ٹائم لگا تھا اور میں گڑمٹ کر جاتا تھا. تو ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بہتر سمجھنے والے, آپ کو جلدی سمجھ آ گئی ہو, لیکن میں بار بار جو دہرا رہا ہوں اس کی وجہ یہ بھی ہے شاید کہ یہ جو آمنو ہے یا ایھا الذین آمنو اکثر لکھا ہوا آتا ہے, تو کیا ہے؟ اے ایمان والو. تو آمنو ایمان لائے. ٹھیک ہے. آمنا کل ہم نے دیکھا تو اسی سے ہے وہ ایمان لایا. آمنو وہ ایمان لائے. تو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. جیسے ہم کہتے ہیں یا ایھا الذین کفروا اے کافرو,
تو وہ بھی کفارا کفرو بنتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. قالو آمنا, اسی فعل سے پھر بن آمنا, کیا مطلب ہوگا؟ آمنا, آمنا کیا مطلب بنے گا بتائیں؟ یہ ماضی ہے, ہم ایمان لا چکے, ہم ایمان لا چکے. کہ ہم تو ایمان لائے ہیں ہم نا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے, آمنا. وَإِذَا, اور جب کیا کرتے ہیں؟ خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اچھا, یہ خلو کا لفظ آپ نے نہیں پڑھا, لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے اس کا ٹیبل پڑھ لیا, کیونکہ یہ ہے, ہم نے دعا کا ٹیبل پڑھ لیا نا, اور طلا کا بھی پڑھ لیا ہے, تو انہی کی طرح ہوتا ہے خلا, وہ الگ ہوا, وہ علیحدہ ہوا, وہ تنہائی میں ہوا. تو خلا کی جمع بنی, کیا بنے گی بتائیں ذرا؟ خلو. خلاؤ, تو کیا مطلب ہو گیا؟ وہ سب علیحدہ ہوئے. ہاں, وہ جب سب الگ ہوتے تھے, تنہائی میں ہوتے تھے. الی شیاطینہم, یہ جو لفظ ہے اس میں کتنے لفظ ہیں؟ شیاطینہم, 2. کون کون سے ہیں؟ شیاطین اور ہم. شیاطین اور ہم. ویری گڈ. اور شیطان کی جمع شیاطین ہم QC1 میں پڑھ چکے ہیں. اور الہ کا مطلب کسی کو پتہ ہے؟ الہ, یہ جو الہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے, طرف. بالکل صحیح ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, تو اپنے شیطانوں کی طرف, یعنی ان کے ساتھ جب تنہائی میں الگ سے ہوتے تھے, کیا کہتے تھے؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. تو یہ کیا لفظ ہے یہ جو اِنَّا لکھا ہوا ہے؟ بے شک ہم. یہ 2. بے شک. ہاں, یہ ہے بے شک ہم. ان اور نہ. ہاں, بے شک ہم جو ہے کیا ہے؟ معکم. ما کا ٹیبل آپ نے پڑھا ہوا ہے نا, ما ہو, ما ہم, ما کا, معنا, مائی, معکم. تو ہم کیا ہے؟ تمہارے ساتھ. ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. معکم. تو ایمان والوں کو کیا کہا؟ قالوا آمنا. اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ اکٹھے ہوئے تو کیا کہا؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما, اب اس لفظ کا معنی سب کو آج یاد ہونا چاہیے. بس ہم. انما صرف. ہم نہیں ہے اس کے اندر, صرف ایک لفظ بولے, سب بولے, سب بیٹھے ہوئے بولے بس. تو جیسے یاد رکھیں, جیسے ہم اردو کہتے ہیں بس اب بات ختم, صرف, اب اس سے بڑھ کر اور صرف. تو یہ اس معنی میں انما نحنو, کہ ہم تو صرف کیا ہے؟ نحنو مستحزیون. اس لفظ کا ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ, اسی سے اللہ یستحیی بہم, وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ, اس لفظ کے ٹکڑے کر سکتے ہیں آپ؟ جی. بالکل ٹھیک ہے. یمدہم, یمد اور ہم. ہاں, اور فی ہے. یمد اور ہم. جی ٹھیک فرمایا آپ نے. تو اگلے لفظ کے بھی کر دیں. طغیانہم. طغیانی ہم. طغیان اور ہم. اور طغیان کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے ویسے. طغیانی آ جاتی ہے نا, کہاں آتی ہے طغیانی بتائیں؟ سمندر میں. دریا میں. طغیانی آ جاتی ہے. تو دیکھیں, یہ ٹی پی آئی میں یہ ہے کہ آپ کوئی مثال, کوئی ایسی چیز جس سے لفظ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو تو اس سے ملا لیں. لیکن طغیان کا یہ جو یہاں پہ معنی آ رہا ہے وہ وہی والا ہے اصل میں, جو وہاں, اس لیے بھی یہ ریلیٹ کرتا ہے. ہمیں ملاتے ہوئے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. تو وہی وہاں بھی کیا ہوتا ہے, پانی میں سرکشی آ جاتی ہے نا, تو یہ بھی کیا کر رہے ہیں, وہ اپنی سرکشی میں یعمہون. تو یعمہون کا لفظ ہم پڑھیں گے. بناوٹ میں کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ مزارے جمع ہے. ہاں, آپ صحیح فرما رہے ہیں. اب تو آپ سارے اب یہ بھی جانتے ہیں جمع غائب. اچھا, اگر آپ لوگوں سے یہ پوچھوں
یہ ذرا تھوڑا سا چیلنج کویسچن آپ سب سے غور سے سنیں, ٹھیک ہے, اور جو جواب دینا چاہے نا وہ ہاتھ کھڑا کرے. چلیں ایسے کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ذرا اندازہ بھی ہو. سوال یہ ہے کہ یہ جو یا محون ہے, جو 4 سٹائل ہیں, اگر آپ کو میں ابھی کہوں کہ اس میں سے بتائیں یہ کس سٹائل پر ہے, تو کیا جواب دیں گے آپ خالی یا محون کو دیکھ کر؟ سر یہ سامیہ کی پیٹرن پہ نہیں, میں نے آپ سے کہا ہے ہاتھ کھڑا کریں, اس طرح نہیں, ہاتھ کھڑا کریں تاکہ میں پھر پوچھوں. جی محمد طاہا حمید فرمائیے, اور ڈر کے نیچے. جی اچھا چلیں, یہ دیکھیں ناصرہ کے پہ ہے, ناصرہ پہ. یہ اس طرح نہ بولا کرنا, مجھے پھر پتہ نہیں چلتا میں کون مجھ سے بات کر رہا ہے, میں کیا بات کرنی ہے, پھر اگلا سوال ہی میرے ذہن سے نکل جاتا ہے. تو اچھا اب 1 منٹ رکتے ہیں یہاں پر. ایک جو ہے انہوں نے ہمارے اس میں سے انہوں نے کہا ہے سامیہ کے, ایک نے کہا فاتحہ کے. سسٹر ماجبین آپ بتائیں. جی سامیہ سے ہے یہ. سامیہ پہ کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ کہ سامیہ یسمعو ہے نا, سامیہ یسمع ہوتا ہے اور یسمعونا ہوتا ہے, تو وہ یامہونا بن گیا. اچھا جی تو پھر فاتحہ یفتحو بھی ہوتا ہے, تو یفتحونا. لیکن اچھا پتہ نہیں, بہرحال مجھے تو اس لیے لگا کہ سامیہ سے ہے. اب مجھے اس کا وہ نہیں آپ کے والا بھی ٹھیک ہے, لیکن غور کریں نا, مجھے بتائیں نا جواب آپ کو کیا لگتا ہے. یہ سارے غور سے سنیں انشاءاللہ. یہ آپ اس طرح کی چیز جب ایک دفعہ ڈسکس کر لیں گے نا, سیکھ لیں گے, پھر یہ بھولے گا نہیں کبھی بھی. تو یعنی ایک اور نئی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اب آپ ہو سکتا ہے یہ دونوں میں ہو. ہاں یہ بات زبردست, یہ آپ نے جو ہے نا اب آپ کے 10 سٹارز. یہ دیکھیں یہ ہماری بہن نے صحیح کہا ہے کہ ابھی اس وقت جو ہے نا, ہاں ناصرہ ینسرو ینسرونا, یہ اس کی طرح نہیں ہے کہ ینسرونا کی آواز نہیں ہے. ضربا یضربو یضربونا, یہ یضربونا کی طرح بھی نہیں ہے. البتہ فاتحہ یفتحو یفتحونا یعنی یفتحونا, وہی پیٹرن, وہی آواز, وہی علامتیں, اسی اوزان کے اوپر. یہ فتح پر بھی ہو سکتا ہے. اور سامیہ یسمعو یسمعونا, تو یا محونا یا تو فتح پر ہے یا سامیہ پر ہے. تو یہ بھی ایک سکل ہے کہ آپ نے نیرو ڈاؤن کر لیا کہ ان 4 میں سے ان 2 میں سے کسی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو باقی انشاءاللہ اس کا فیل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, اور الضلالہ کیا ہے, یہ اسم ہے. اور جینڈر کون سا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ فیمیل. اچھا جی. اور اگلا لفظ تو سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو کیا ہے؟ بالہدا. بالہدا ہدایت سے. یہ بھی اسمی ہے. ہدایت. ٹھیک ہے جی. اچھا فما بعد آ گیا فاما, بس ما نہیں والا. ربیحت, یہ لفظ ہم دیکھیں گے, ربیحت. اور پتہ نہیں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں, لیکن چلیں. ربیحت تجارتہم, اگلے والے کے تو ٹکڑے آپ کر سکتے ہیں. کیا ہوگے؟ تجارت ان کی تجارتیں. اور اگر نیچے والا لفظ آپ دیکھیں وما کانوا مہتدین, تو ماں کا معنی جو ہے نا آپ کو خود بخود کانٹیکٹ سے بھی پتہ چل جائے گا کیا استعمال ہو رہا ہے. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین, کیا ہوگا معنی؟ اور نہیں تھے وہ ہدایت یافتہ. مہتدین, بالکل ہدایت پانے والے, بالکل ٹھیک ہو گیا, ہدایت سے یہ بھی ماشاءاللہ. تو ویری گڈ گوئنگ. اب اس میں اسباق ہم نے منافقین 2 رخے, مذاق اڑانے والے, اللہ ان کو سرکشی میں اور بڑھا دیتا ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ, کہ اچھا ٹھیک ہے پھر سرکش بنے ہو تو اور بنو, تاکہ اچھی طرح جو ہے نا نقصان اٹھاؤ.
اور یہ نقصان اٹھانے والے ہی رہیں گے، ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، جب بھی یہ فکرے والے آئیں، وَإِذَا لَقُوا کم از کم 1-2 دفعہ دہرائیں گے، ان کو ریلیٹ کریں گے کہ یہ کیا ہوگا۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور اسی طرح مستحزیون، اللہ یستحزیو، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کیونکہ یہ الفاظ نئے ہیں نا، آج کافی ایسے نئے الفاظ ہیں جن کو ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس لیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب ہم اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کے ساتھ ساتھ، تو وَإِذَا لَقُوا، تو لقو یا ملاقات، اردو میں ہم کہتے ہیں نا ملاقات، تو آپ دیکھیں لام اور کاف اس سے آپ ریلیٹ کر لیں، اور جب وہ ملتے ہیں، وَإِذَا کی وجہ سے لقو یہ ماضی کا تھا، ملتے تھے، تو یہاں پہ کیا بن گیا، جب وہ ملاقات کرتے ہیں یا جب وہ ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا، ٹھیک ہے جی، اس طرح سے تھا۔ وا کا آپ کو پتہ ہے، اذا کا بھی آپ کو پتہ ہے، ماشاءاللہ آپ کو یہ کلیہ بھی پتہ ہے، تو آپ بڑی آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں۔ کہ کون سا کلیہ پتہ ہے آپ کو؟ جب اذا آ جاتا ہے کسی ماضی صیغے کے ساتھ تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ مضارع میں ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، تو ماضی کا جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہم مضارع میں کرتے ہیں، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب وہ ملتے ہیں، کہ ملتے کن سے؟ الذین، ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، اور آمنو اور آمینو کا فرق ہمیں اچھا سا پتہ چل گیا بات، ٹھیک ہے۔ تو آمنو یہ والا ہے اور آمینو یہ امر کے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ قالو کہتے ہیں، آمنا ہم بھی ایمان لا چکے، ماضی کا ہی صیغہ نا، تو ہم بھی ایمان لا چکے۔ وَإِذَا خَلَوْا، پھر ایک دفعہ وہی اذا والا فارمولا لگ رہا ہے، اور خلو تو تھا وہ تنہا تھے، وہ اکیلے تھے، خلو، تو اب کیا ہو گیا، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا اس سے ملتا، کیا لفظ ہے اس تنہائی کے لیے، کیا ایک لفظ بولتے ہیں بتائیں؟ خلوت سر، ہاں، تو خلوت، تو اللہ کا ولی ہوتا ہے جو خلوت میں بھی اللہ کو رکھے، ادھر ادھر دھیان نہ جائے، محفل میں بھی اور خلوت میں بھی۔ تو وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، پھر ہے آ گیا کیوں اذا، اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف، یعنی ان کے پاس، تو تب کیا کہتے ہیں؟ چلیں وَإِذَا خَلَوْا، اب آپ بتائیں اس میں سے کون سا ترجمہ ٹھیک ہے اس کے لیے؟ اے بی سی ڈی؟ ڈی سر، ڈی۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں شیطانوں کے پاس، تو کیا کرتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس انما نحن مستخزیون، ہم تو صرف مذاق کر رہے ہیں، مستخزیون، ہم تو صرف مذاق کر رہے ہیں، مستخزیون، یہ بھی اردو میں لفظ ہوتا ہے استہزاء، مذاق اڑانا، مذاق کرنا کے معنی میں، تو اس لیے مستہزئون، مذاق کر رہے ہیں۔ تو اب آئیے جی دیکھتے ہیں ہو کیا رہے، منافق ایمان والوں سے ملے، ایمان کا اعلان، اور مسلمانوں کے وفادار، اور کس لیے؟ صرف کہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں، مسلمانوں سے جو فائدے ملے ان سے لے لیں، اور جب کبھی وہ منافقوں کے سردار اور مدینہ کے یہودی اور جو اسلام کے خلاف بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے، طاقتور تھے، جب ان سے ملتے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، یہ جو ہم ان سے کہتے ہیں ہم تو ان سے تو مذاق کر رہے ہیں، تو یعنی دونوں سائڈوں کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا بعض اوقات ہم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں آفیسز میں، گھروں میں، کہ لوگوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے حق بات انہیں نہیں کہتے، نہیں آپ بھی جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور جب کسی حق والے کو سنا تو اسے کہا آپ بھی ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، تو کیا کریں، ان کی ناراضگی بھی مول نہیں لے سکتے، اور تو اللہ تعالیٰ منافقت سے محفوظ رکھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا ایک بڑا حصہ اور مدنی صورتوں کا کثیر حصہ جو ہے نا نفاق کی بیماری پر مشتمل ہے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور اس پر کبھی توجہ ہی نہیں دلوائی جاتی۔
اور ہمارے اسکالرز آپ بہت کم دیکھیں گے اس پر بات کریں گے. ہمارے ہاں اردو میں اس کا جو معنی لے لیا گیا نا، بڑا معمولی سا معنی ہے جو اتنا اس سے ریلیٹ، وہ عام بس منافق ہے جی وہ ادھر، کسی بہت بڑے معنی میں، اور وہی معنی یہاں پر آ رہا ہے. بہرحال تو یہاں شیاطین سے مراد کون ہے؟ ABCD. جی ٹھیک ہے، چلیں دیکھ لیتے ہیں. ہاں تو یہاں منافقین کے سردار اور مدینہ کے یہود دونوں. بالکل ٹھیک ہے، صحیح فرما رہی ہیں. چلیں اب ایک نظر ماریے، اور جو نئے آنے والی فریزز ہیں ان کو خاص طور پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ان کو 2 دفعہ دہرایا کریں جب آپ کی باری آئے. جو ہائی لائٹڈ اس میں ایریا آتا ہے نئی فریزز، ان کو اونچا دہرا لیں. اگر نوٹس لے رہے ہیں تو وہ نوٹس لے لیں، بڑی اچھی بات ہوگی. اللہ یستخزی بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ مذاق کرتا ہے، یستخزیو ہے نا مضارع کے اس میں، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ یستخزی بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. وہ کیا؟ تو اللہ بھی استہزاء فرماتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، وَيَمُدُّهُمْ ڈھیل دیتا جاتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی سرکشی میں بہتے جاؤ. تو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ برے کام کرنے والے جو ہیں یہ کر رہے ہیں تو انہیں اللہ کیوں نہیں؟ تو اللہ نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے کہ سرکش بنے ہو بنے رہو. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر اسی سرکشی کے اندر یامہون، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ، وَيَمُدُّ اور ہم، وہ اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ انہیں مدت دے دیتا ہے. مدت، وقت کہتے ہیں نا کچھ مدت کے لیے مجھے کسی نے قرض دینا ہو تو کہتا ہے کچھ مدت کی رعایت دیجیے مجھے، تو مدت کا لفظ اردو میں وَيَمُدُّهُمْ، اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو فی طغیانہم. طغیان یہ وہی لفظ آ گیا جو سمندروں میں طغیانی آ جاتی ہے، تو ان کی سرکشی میں، ان کی طغیانی میں بہکنے کے لیے یامہون وَيَمُدُّهُمْ. چلیں اس کا جواب دیتا کہ آپ کو اچھا سا یاد ہو جائیے. ABCD. سسٹر نگت کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا ہاتھ کھڑا تھا. جی سر، یہ میں کہہ رہی ہوں اللہ او میں یا اور حمزہ اور پیش یہ کس لیے ہے؟ یہ خود اس کے فعل کا حصہ ہے نا جی. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک فرما رہے ہیں جی بھائی. تو یہ اس کا کیا ہے؟ ابھی چونکہ وہ والے افعال ہم پڑھ نہیں رہے تو آپ نے اس کو ایسے ہی ذہن میں رکھنا ہے، یستخزیو. ٹھیک ہے، اور وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں. وَيَمُدُّهُمْ، جزاک اللہ. فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یامہون، اور وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. سو اللہ کیا مذاق کر رہے ہیں ان سے؟ دنیا میں انہیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ اللہ ان سے کتنا سخت ناراض ہے. ہم تو بڑے چلاک ہیں، ہم تو بڑا وہ کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں جب اللہ انہیں عذاب میں جہنم کے نچلے حصے میں ڈال دے گا تو انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. تو اب آپ اس پر غور کر لیں. اللہ یستخزی بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ٹھیک ہے جی، آئیے. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. اچھا اشارے میں یہ آپ کو آیت نظر نہیں آئی تھی، اور یہ لیکن آپ کو بھی شروع میں پڑھائی گئی ہے کیونکہ یہ پچھلے مضمون کے ساتھ ملتی ہے، لہذا اس کے ساتھ جوڑ کے ہم پڑھ رہے ہیں. اور اولئک آپ کو پتہ ہے کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا؟ اشتروا الضلالۃ، خرید لیا ہے. ویسے یہ لفظ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، خریدنا بیچنا کے معنی میں. ٹھیک ہے، تو یہاں کانٹیکسٹ کا معنی جو ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے ضلالت کو، گمراہی کو، ضلالہ گمراہی کو،
وہ دالین میں آپ کو یاد ہے دال، تو دالین، تو دلالہ گمراہی اسم بن گیا، بالہدا کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کی جگہ گمراہی کو خرید لیا، اس کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا. تو کتنی گندی تجارت کی. فما ربحت، آپ خود سوچیں نا کہ عمدہ چیز کی جگہ گھٹیا چیز خریدی، تو ایسے سودے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ فما ربحت تجارتہم، پس نہ فائدہ دیا. تو یہاں ہم یہ والا فعل اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے بھی، فائدہ دیا. ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے، ان کے سودے نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. فا اور ما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت، ان کے کاروبار، ان کے بزنس میں کوئی فائدہ نہیں دیا. وما، اور نہ کانو، وہ تھے محتدین، وہ ہدایت پانے والے ہی نہیں تھے، وہ ہدایت ان کی قسمت میں ہدایت تھی ہی نہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. تو یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خریدا، کس کو خریدا؟ گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، اور وہ کبھی بھی اب انہیں ہدایت ملی بھی نہیں. تو آپ یہ جو ذرا زیادہ مشکل لفظ لکھے نا، تو آپ نے قرآن کا ایک نسخہ اپنا ذاتی جو پرسنل نسخہ ہے اس کو کھول کے اس کے اوپر آپ کبھی یہ ہائی لائٹر ہوتا ہے نا، ہائی لائٹر یا کوئی پین سے اس سے نشانی لگا لیا کریں کہ یہ لفظ ہے، یہ میں نے اس کو اب غور کرنا ہے، اس کو آئندہ سے ذہن میں رکھنا ہے، اس کا ترجمہ میں نے سیکھا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو سیکھنے میں آسانی ہوگی. اور ایک اور طریقہ یہ ہے، آیت بیٹے وہ ذرا مجھے وہ قرآن تفہیم القرآن والا پارہ دکھائیں. تو اس طرح سے انشاءاللہ. دوسرا آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ تعلیم القرآن والا یہ لیا ہوا ہے. اس میں بڑے اچھے طریقے سے یہ الفاظ ہر لفظ کے ساتھ اس کو بریک کر کے، اور یہ ہے، اور اس میں یہ میں نے بھی یہ دیکھیں پتہ نہیں آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں کہ نہیں، سیکھتے ہوئے یہ ہائی لائٹر کے ساتھ الفاظ کو ہائی لائٹ کر لیتے تھے. تو یہ کوئی بھی آپ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں. ویسے ہم تو مسلمانوں نے تھوڑا عجیب سا ہی کام کیا کہ ہم نے قرآن کچھ اور طرح سے ہی رکھنا شروع کر دیا نا. میں ایک دفعہ وہاں امریکہ گیا تو مجھے ایک صاحب نے میرے سامنے ایک کتاب یوں رکھی، تو بالکل مختصر بات بتا رہا ہوں، حالانکہ وہ بڑا ریویلنگ سا واقعہ تھا. تو اس نے کہا یہ see this book and I want to ask you a few questions. تو میں نے یوں کتاب کھولی تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی، وہ جگہ جگہ اس پہ ریڈ لائنوں کے ساتھ نا، ریڈ لائنیں ایسے سیدھی انڈر لائن ہوا جگہ 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 جگہ. تو I didn't realize کہ it was a copy of Quran, an English translation of Quran. تو میں آج تک ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے میرے سامنے بالکل وہ قرآن کا وہ نسخہ، اور اس کے اوپر یعنی اس نے اس قدر اس کو ڈیٹیل سے پڑھا ہوگا ان صاحب نے یقیناً، کہ ہر لائن، ہر جگہ، ہر مسئلے پر اس نے اس کو ریڈ فٹ رکھ کے باقاعدہ بڑے سلیقے سے انڈر لائن کیا ہوا تھا. ہی واز اے نان مسلم، لیکن کس توجہ سے اس نے وہ انگلش ٹرانسلیشن پڑھی ہوئی تھی. تو مجھے کہہ رہا آپ سے سوال اس کے بارے میں پوچھ رہے، میں تو دیکھ کے ڈر گیا کہ جس نے اتنے غور سے پڑھا ہوا ہے، میں تو ایسا مسلمان ہوں، میں تو کبھی اتنی توجہ سے پڑھا ہی نہیں ہے، میں تو پھنس جاؤں گا اس کے ساتھ. تو میں نے معذرت کی، اس سے جان چھڑوائی. میرا اللہ ہم پہ رحم فرمائے. تو اس کتاب کو اللہ میں توفیق دے، ہم بہتر پڑھیں، ہر دن ہر روز اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کریں. اور میں پھر آپ سے یہ ضرور کہوں گا، کم از کم ہر روز، ابھی آپ کورس کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک کم از کم یہ بنا لیں، میں نے اپنے لیے سیٹ کیا ہوا ہے کہ کم از کم ایک آیت روز، کچھ بھی ہو، کوئی دن ہو، کوئی بھی دن ہو سال کا، اس کا ترجمہ اس کو یعنی خود پہلے عربی سے کر کے اور پھر رواں ترجمے پہ نظر مار لی، تو انشاءاللہ یہ بڑا فائدہ مند سلسلہ ہوگا. اس سے زیادہ وقت دے سکیں تو پھر تو بہت ہی خوب بات ہے. اینیویز اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، تو نقصان اٹھانے والے ہیں کہ آخری ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ غلط راستے پر ہیں، ان کی تجارت بھی غلط، اور ہدایت انہیں نہیں ملے گی.
اور اس ریفرنس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور یہ ایک ایسی مصیبت ہے، سب سے زیادہ تو مجھے اس پہ ضرورت ہے ہدایت کی، کہ ہم بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے، کہ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے ہماری تربیت میں کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی معاشرتی کیا ایشو ہے ہماری کوئی، کہ بلا وجہ ہی ایسے ہی جو میرا خیال ہے جو بیچارے نہیں بھی بولنا چاہتے وہی بول دیتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے ہماری کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور اچھا شیطان بھی ایسی چیز ہے نا، بعض اوقات کوئی وہ کچھ ہو جائے تو ذہن میں میرے لا رہا ہوتا ہے نا کہ وہ اچھا کوئی بات نہیں، یہ کہہ دو یہ کہہ دو یہ کہہ دو. پھر میں سوچتا ہوں کیوں کہہ دوں، وائی ٹیلنگ دس لائی. اور بڑی دفعہ یہ ہوا کہ میں نے کہا یا اللہ موقع ہی نہ ملے مجھے جھوٹ بولنے کا، تو اللہ رب العزت نے ایسی سچویشن پیدا کر دی. لیکن اس پر ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے، ایک اور بہت بڑا ایشو. بلکہ جھوٹ پہ تو حیرت، میں چھوٹی چھوٹی چیزیں شاید دیکھیں خود کو سینسٹائز کریں اس پر. یہ اکثر گھروں میں کام کرنے والے آئے ہوتے ہیں نا، تو وہ کام کر رہا ہے، ابھی بہت کام پڑا ہوا، اور اسے فون پہ کہہ رہا ہے بس میں فارغ ہو گیا نکل رہا ہوں یہاں سے، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے پاس پہنچا. اس طرح لوگ راستے میں وہ کہہ رہے ہیں میں 5 منٹ میں، آپ پتہ ہے کہ میں ابھی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. تو اس طرح کے جھوٹ تو ہم بالکل معمولی سمجھ کر بولتے رہتے ہیں، ہے نا. تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اچھا پھر وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے، ہمارے ذاتی مشاہدے میں بھی آیا ہے. اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت جو ہے وہ اس سے، یعنی یہ بھی ایک وہ کرے گا کہ وہ خیانت کرے گا اس کو جب بھی منافق شخص جو ہے، تو اس کی یہ علامتیں بتائی جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. آپ یہ دیکھ لیجیے یہ منافقت کی علامتیں ہیں. اینی ویز تو اچھا، اور منافق ایسا لفظ نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہم منافق کہتے پھریں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے لیے آپ دوسروں کی ایویلیویشن نہیں کر سکتے. کس کی کریں گے بتائیں؟ کس کو چیک کریں گے آپ؟ یہ جو سارے سٹینڈرڈ ہم پڑھ رہے ہیں اس پر خود کو اپنے آپ خود کو. لہٰذا دوسروں کو یہ کہنا کہ منافق ہے، یہ فلاں ہے، یہ عام ہماری زبان پہ چڑھ جاتا ہے. تو ہمیں وہ فیصلہ اللہ کرے گا دوسروں کے بارے میں. ہاں جو واضح چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ تو ہے کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جھوٹا ہے. منافقت چونکہ دل کی حالت کا نام ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں میرے دل کی حالت، آپ کے دل کی حالت آپ خود جانتے ہیں. لہٰذا ہم اپنی فکر کریں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، دوسروں کو اچھا مشورہ ضرور دے دیں، لیکن اس خیال سے نہیں کہ جی میں تو عالم فاضل ہوں اور وہ ایسے ہی ہیں، بلکہ وتواصوا بالحق کی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپس میں ایک دوسرے تواصع کرنا بھی چاہیے ہمیں. تو اس پر ایک نظر مار لیجیے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس طرح جو ہوتا ہے یہ خرید و فروخت دونوں چیزوں کا نام ہے، لیکن یہاں پر کانٹیکسٹ کے حوالے سے انہوں نے خریدا ہے کس کو؟ گمراہی کو ہدایت کے بدلے. اور تو جب ایسا کام کیا تو فما ربحت، پس نہ دیا فائدہ انہیں ان کی تجارت نے. تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس میں لفظ 2 ہی ہیں جو آپ کو سیکھنے ہیں، ایک تو اشتراؤ اور ایک ربیحت. ٹھیک ہے جی، چل. تو ہم کبھی کسی کو کیا نہیں کہنا چاہیے؟ ABCD سی. ہاں ایک اور بھی ہے، وہ کہہ لیں. بی بھی نہیں سر. ہاں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جی. آج کل اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. آپ کو تو مجھ سے بہتر ہی اندازہ ہوگا کہ رٹ لگائی ہوئی ہے مسلمانوں نے ایک دوسرے کو ڈکلیئر کرنے پہ، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہر دوسرا شخص کافر ہے، بس میں یہودی ٹھیک ہے، ہوں. کافر ہے. تو
کسی مسلمان کو کسی صورت بھی کافر یا منافق کبھی بھی نہ کہیں. ٹھیک ہے جی. تو آئیے جی، اب آپ کی باری ہے. آپ عربی ترجمہ پڑھیں گے، خود ترجمہ کریں گے. کوئی مسئلہ پیش آئے تو نیچے رواں ترجمے پر نظر ماری. جی سسٹر فرمائیے. سر یہ جو محت ہے ہاتھ ڈال جائے نا اس کا روٹ، یہ محتد کیا ہے؟ محتدین. یہ سسٹر چونکہ یہ افعال آگے جا کے پڑھنے والے ہیں، ابھی آپ ذہن میں رکھ لیں، پھر انشاءاللہ جب آگے بڑھیں گے تو پڑھیں گے. اس لیے ان کو زیادہ نہیں چھیڑا جاتا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو، زیادہ کمپلیکیٹڈ باتیں ہم نہ کریں. یہاں پہ ہمارے ساتھ ظاہر ہے بیسک لیول کے زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. جو بتانے والی بات ہوتی ہے اس پر عموماً آپ کو بتا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آئیے جی. آج کی بات منافقین دو رخ مذاق اڑانے والے. اللہ ان کی سرکشی کو بڑھاتا ہے اور ہم وہ نقصان ہی اٹھائیں گے، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. اور غور و فکر کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں منافقت سے بچائے، سچا مومن بنائے. آپ نے ایک دعا پڑھی تھی نا پہلے، ایک کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق. کب پڑھی ہم نے؟ یہ پچھلی کلاس میں شاید پڑھی ہے نا، وسوء الاخلاق. جی سر پچھلی کلاس میں. ہاں، وسوء الاخلاق. تو اس میں بھی ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہم کسی کا بھی مذاق بھی نہیں اڑائیں گے اور منافق نہیں کہیں گے. یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کسی کو انشاءاللہ. اور کسی مسلمان کو کبھی زبان سے نہ نکالیں، کوئی بھی ہو وہ، کبھی نہ کہیں اس کو کافر. جو خود کو مسلمان کہتا ہے اور یہ مسلمان ہے، ہاں جس پر امت کا اجماع ہو گیا نا، دیکھیں ساری امت نے مل کر ایک وہ قادیانی یا وہ ہیں انہیں وہ کہتے ہیں، تو وہ ہم کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی اور مسلمان اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، اسی لیے کہ امت نے کبھی اس پر اجماع ہی نہیں کیا، کبھی اکٹھے ہی نہیں ہوئے. تو کوئی ایک شخص کے کہنے سے وہ کافر تو نہیں ہوں گے نا. اچھا، شیطان شیاطین اس کی جمع، اور مستحزیو سے مستحزیون مستحزین. یہ آپ جو سنگولر پلورل ہے ان کو دیکھ لیں. اور یہ جو ہماری سسٹر کہہ رہی تھی تو اس کی کنسٹرکشن تو آپ بھی دیکھ لیں. محتدن سے محتدون محتدین. محتدن سے بلکہ ہدا یہدی. اچھا ٹھیک ہے، یہ ٹیبل ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا. محتدن آپ کو پتہ ہے دونوں محتد بیسیکلی سے محتدون محتدین دونوں بن سکتا ہے. تو یہ محتدن سے محتدین یا نون والا بن گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے واحد جمع. اور یہ آ گیا جی وہ یامہون. ماشاءاللہ. اب بتائیے یامہون کس ٹیبل سے ہے؟ آمیہا ہے. یہ آمیہا یامہو. تو آمیہا دیکھتے ہی ہمیں سمجھ آ گئی کون سا ہے باب؟ سمیہ. سامیہ سے ہے. چلیں سارے کروائیں اس کا شارٹ ٹیبل، سب کروائیں. بولیں آمیہا آمیہا آمی پیش نعمہو. تو آمیہا وہ بھٹکا. ٹھیک ہے جی، اس سے بنائیے. تو اب بتائیے اگلا کون سا ہے؟ رابیحہ. یہ جو آیا تھا نا رابیحت، یہ بھی سمیہ کی بھی. ہاں یہ بھی سمیہ کے ٹیبل پر ہے. کروائیں سارے. رابیحہ تو رابیحہ ہوتا ہے اس نے فائدہ دیا. رابیحہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے فائدہ کیا یا دیا. تو رابیحہ اوپر آیا تھا رابیحت. آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے رابیحت کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے اس لیے وہ ویری گڈ ایکسیلنٹ. یہ مؤنث کا تھا فما رابیحت. تو اس نے فائدہ نہ دیا، ماں لگنے کی وجہ سے وہ نہ بن گیا تھا. بہت خود یہ بڑی خوشی ہوئی ہے ویسے جو انہوں نے یہ بولا نا. آئیے یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کمزور والا جو ہے وہ دعا، چونکہ آپ نے پڑھا ہوا تھا اس لیے میں نے وہاں پہ ذکر کر دیا تھا کہ خلا سے بنا ہے.
تو تلا بھی کل آپ نے پڑھا تھا، تلا یتلو پڑھا تھا نا آپ نے، کیا مطلب تھا تلا؟ پڑھنا، تلاوت سے پڑھنا. سر تلا کی دعا اس نے پکار، اور خلا کیا ہو گیا؟ وہ الگ ہوا. اکیلا خلوت. ہاں چلیں ذرا شارٹ ٹیبل کروائیں سارے اس کا. خلا خلا یخلو یخلو اخلق خالق خالن خال ڈیش خلون. خلو، ٹھیک ہے جی، خلو. تو یہ اب ہم ذرا روف، ہاں ٹھیک ہے جی. تو ہوم ورک اور ورک بک کے حوالے سے کل کسی نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی ہمیں آپ جو سسٹر کا ہوم ورک میں ذکر کر رہا تھا وہ دکھا دیں ایک دفعہ. تو یہ ہے جی، یہ ہماری سسٹر بجواتی ہیں، سسٹر سمرا نے اپنا جو بجواتی رہی ہیں. اب آپ بھی بجوا سکتے ہیں، آپ کو ہم نے ٹیچرز اسائن کر دی ہیں. یہ دیکھیں پورا وہ خود ہی لکھتی ہیں، پورے سوال بھی اور جواب بھی، اور یہ کتنے پیارے طریقے سے شوق سے اس کو مکمل کر کے اور وہ سبمٹ کرواتی رہی ہیں. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ پوری محبت سے شوق سے یہ کام کریں، اپنی ورک بک ساتھ ساتھ کریں. ورک بک سے آپ کو سیکھنے میں بہت مدد ملے گی اور سیکھنے کا عمل بڑا بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب ہم انشاءاللہ بڑھیں گے گرامر کی طرف. اور چل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں ایک سوال پوچھ لوں؟ جی جی پوچھئے پوچھئے. یہاں ٹھیک ہے ربی حد جو تھا مؤنث تو سمجھ آئی، لیکن یہاں مؤنث کیوں آیا؟ یہ تجارت کی وجہ سے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. فما ربحت تجارتہم. جی یہ دیکھیں نا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اس پر غور کریں کہ مؤنث کس اسم کی وجہ سے آیا ہے، کیا بات ہوئی ہے، کس سے ریلیٹ ہو رہا ہے. وہ فعل آیا ہے تو اس سے. ٹھیک ہے جی. تو ماشاءاللہ گڈ ورک. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے. آئیے جی، آج ہم نے حدا کا پڑھنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیسے چل رہے ہیں، جس کے شروع میں کمزور حرف آتا تھا، درمیان میں اور آخر والے کر رہے ہیں. تو کل ہم نے دعا سے کر لیا تھا، آج حدا سے ہم کریں گے. حدا اس نے ہدایت دی، حدا اس نے ہدایت دی. اور ہم نے شروع میں کہا تھا اہدینا. آج آپ کو پتہ چلے گا یہ اہدی کیسے بنا ہے. تو ایسے موقع پہ بڑی خوشی ہونی چاہیے نا. وہ کب ہم نے اہدینا اس وقت پہ کہتا تھا اچھا آپ کو ہی پتہ چلے گا اہدینا. تو آج ہمیں یہ اس ٹیبل سے نظر آ جائے گا کہ اہدینا کیسے بنا. اہدی یہ امر کا صیغہ، اہدینا الصراط المستقیم. تو وہ حدا کے ٹیبل سے کہ اس نے ہدایت دی، اور اہدی ہدایت دے. تو حدا سے بنے گا حدا اس نے ہدایت دی، حدو ان سب نے ہدایت دی. آپ نے ہدایت دی، اور ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت دی. تو اب کیا بنے گا؟ حدت بننا چاہیے نا. چلیں کروائیے سسٹم آجبین پہلے سے تیار ہے ٹیبل کو کروانے کے لیے. ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت دی، ہدت اس عورت نے ہدایت دی. ویری گڈ. چلیں جی سسٹر شاہدہ سحر کروائیے. السلام علیکم. بسم اللہ وعلیکم الرحمن السلام. الرحیم. ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت دی، ہدت اس عورت نے ہدایت دی. بالکل ٹھیک ہے جی. سسٹر رضوانہ. ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدایتا آپ نے ہدایت دی، ہدایتو میں نے ہدایت دی، ہدایتم آپ سب نے ہدایت دی، ہداینا ہم سب نے ہدایت دی، ہدت اس عورت نے ہدایت دی. بالکل ٹھیک ہے. اور نیکسٹ کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ اور اچھی بات ہے ذرا نئے لوگ آگے آئیں.
ذرا تھوڑا سا آپس میں چیلنج اور کمپٹیشن بھی دیا کرنا کہ کوئی ذرا تیزی سے کرنے والا کون ہے, کوئی اس طرح کر کے دکھائے نا, ہدا اس نے ہدایت دی, ہدا ان سب نے ہدایت دی, ہدایت آپ نے ہدایت دی, ہدایت میں نے ہدایت دی, ہدایت آپ سب نے ہدایت دی, ہدایت آپ سب نے ہدایت دی, ہدایت سورت نے ہدایت دی. کون کرے گا؟ چلے سسٹر شبنم کمل ٹرائی. اچھا تاہا حمید مس کر دیا میں نے. چلے پہلے سسٹر شبنم کمل کروا دیں. ہدا اس نے ہدایت دی, ہدو ان سب نے ہدایت دی, ہدایت آپ نے ہدایت دی, ہدایت تو میں نے ہدایت دی, ہدایت تم آپ سب نے ہدایت دی, ہداینا ہم سب نے ہدایت دی, ہدت اس عورت نے ہدایت دی. جی اب انتہا حمید پر. جی السلام علیکم. ہدا اس نے ہدایت دی, ہدو ان سب نے ہدایت دی, ہدایتا آپ نے ہدایت دی, ہدایتو میں نے ہدایت دی, ہدایتم آپ سب نے ہدایت دی, ہداینا ہم سب نے ہدایت دی, ہدت صورت ہدایت. اس عورت نے دی, بالکل ٹھیک ہے, اس مؤنث نے دی. تو اب جو ہے بیسٹ پر جو ہے وہ پہلے بھی کافی دیر سے ٹرائی کر رہے ہیں, پتہ نہیں جو بھی ہماری بہن ہے وہ ہے. آپ انمیوٹ کیجئے خود کو. اور سسٹر زاہدہ رفیق ہے ہمارے ساتھ. اچھا وہ تو نہیں کر رہے. سسٹر زاہدہ اور سسٹر ثنا فیصل آپ کریں جی یہ والی عربی بول چال. تو ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, تو اس لیے ہم سسٹر زاہدہ رفیق انمیوٹ کریں. حل ہدا آپ اچھا جی سسٹر حل ثنا. ہدا, ما ہدا, حل ہدو, ما ہدو, حل ہدیتا, ما ہدیتو, حل ہدیتم, ما ہدینا. ما ہدینا. سسٹر زاہدہ یہ کیا مطلب تھا حل ہدیتم کا؟ آپ کو معنی سمجھ آ رہا ہے نا, ذہن میں آ رہا ہے؟ جی جی کیا آپ سب کو ہدایت ملی؟ نہیں, کیا آپ سب نے ہدایت دی؟ دی سوری, ہاں جی, کیا آپ سب نے ہدایت دی, تو اس کا نہیں جی ہم سب کو ہدایت نہیں ہم نے ہدایت نہیں دی. ہاں اس لیے میں نے کہا تھا ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے, تو ہم جو آپس میں بات کر رہے ہیں تو نا کا صیغہ نہیں ہم نے ہدایت نہیں دی. ما ہدینا, نہیں ہم نے نہیں دی, اللہ ہدایت دینے والا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا. اور اگر ہم کہیں اس کا جب ہم نے مضارع بنانا ہے تو اسی طرح مختلف پیٹرنز پر کیا, تو عربوں نے آ کر کہاں رکے, انہوں نے کہا ہدا یہدی جو ہے نا داربا یدربو کے وزن کے اوپر, یہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم یوں کریں گے الف کو یا سے بدل دیں گے, وہ جو ہدا کا الف تھا نا, ہدا دیکھیں آواز تو وہی آ رہی تھی نا, یا تو وہاں پہ بالکل ساکن تھا, تو لیکن انہوں نے جب اس کا مضارع بنایا تو اس کو یا میں بدل دیا. تو ہدا یہدی, یہدی سے یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا, یہدون, یہدون. اب یہدون جو ہے نا یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں, ویسے تو داربا کے وزن پہ یدربو یدربون بننا تھا, تو وہ زیر بھی نہیں آئی یہاں پہ, یہدی میں ہے وہ, یہدونا میں وہ غائب ہو گئی ہے. تو یہ فرق ذہن میں رکھنا آپ نے. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے, یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں, تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں, اہدی میں ہدایت دیتا ہوں, تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں. اب دیکھیں نا اگر داربا پر ہوتا تو بننا تھا. اچھا کوئی اور بتائے جی, آواز ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. جی ٹھیک آ رہی ہے آواز. جی سر بالکل ٹھیک آ رہی ہے. بردر آپ کا پھر اپنا انٹرنیٹ چیک کیجئے, ٹھیک ہے. اچھا تو ہم بات کیا کر رہے تھے جی, ہم بات کر رہے تھے کہ تہدونا بھی اسی طرح وہ جو فرق آ رہا ہے, تو کمزور افعال یہی کرتے ہیں. آپ وجہ پوچھیں گے کیا ہے, تو وہ یہی ہے کمزور افعال ہے. عربوں سے جب وہ نہیں بولا گیا, اس طرح بات نہیں بنی, انہوں نے اس طرح کر لیا. تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں, نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں. تو ہی تہدی وہ تھا انت تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں, یہ ہے ہی تہدی وہ عورت ہدایت دیتی ہے یا وہ مؤنث ہدایت دیتی ہے. تو جی اچھا اب میں چاہ رہا ہوں ذرا نئے, آج بالکل نئے وہ لوگ جو ابھی تک نہیں آئے نا, پلیز ان کو چانس لینے دیں. اور ایک سسٹر سارا یوسف مجھے نظر آ رہی ہیں, کروائیں.
यहदी वो हिदायत देता है, यहदूना वो सब हिदायत देते हैं, तहदी आप हिदायत देते हैं, अहदी मैं हिदायत देता हूँ, तहदूना आप सब हिदायत देते हैं, नहदी हम सब हिदायत देते हैं। वेरी गुड सिस्टर इरम, आप करवाएं। यहदी वो हिदायत देता है, यहदूना वो सब हिदायत देते हैं, तहदी आप हिदायत देते हैं, अहदी मैं हिदायत देता हूँ, तहदूना आप सब हिदायत देते हैं, नहदी हम सब हिदायत देते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। बेस्ट पे जो भी हैं चलें करें जी। आप खुद को अनम्यूट प्लीज करवाएं। आप हाथ खड़ा करते हैं लेकिन वी आर अनएबल टू हैव यू ऑन बोर्ड। मैंने अनम्यूट किया आपको, आप भी माइक पर टैप करें, अनम्यूट करें। हाँ अनम्यूट हुआ था, फिर म्यूट कर लिया आपने। हाँ अब अनम्यूट है, करवाइए। हदा उसने हिदायत दी, हदू उन सब ने हिदायत दी, हदायता आपने हिदायत दी, हदायतू मैंने हिदायत दी, हदायतुम आप सब ने हिदायत दी, हदायना हम सब ने हिदायत दी। मुजारा यहदी वो हिदायत देता है, ये अच्छा जी। अच्छा ये इनका शायद इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है, तो सिस्टर गजाला को लेते हैं। जी सिस्टर गजाला। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदा उसने हिदायत दी, हदाऊ उन सब ने हिदायत दी, हदायता आपने हिदायत दी, हदायतू मैंने हिदायत दी, हदायतुम आप सब ने हिदायत दी, हदायना हम सब ने हिदायत दी, हदत उस औरत ने हिदायत दी। यहदी वो हिदायत देता है, यहदूना वो सब हिदायत देते हैं, तहदी आप हिदायत देते हैं, अहदी मैं हिदायत देता हूँ, तहदूना आप सब हिदायत देते हैं, नाहदी हम सब हिदायत देते हैं। वेरी गुड जी। एक ब्रदर को ले लें, रफीउल्लाह खान साहब को, और फिर हम सिर्फ मुदारे का करवाएं ब्रदर। यहदी वो हिदायत देता है, यहदूना वो सब हिदायत देते हैं, तहदी आप हिदायत देते हैं, अहदी हम हिदायत देते हैं, तहदूना आप सब हिदायत देते हैं, नहदी हम हिदायत देते हैं, हैया तहदी वो औरत हिदायत देती। वेरी गुड जी। और इसका तो चूंकि आपको अमर पहले से ही पता है तो उस पर आ जाएंगे। एक थोड़ा सा पहले, उससे पहले एक सवाल का जवाब दें। वयहदी हिम, सोच कर जवाब देना है कौन सा ठीक है। वयहदी हिम, टुकड़े कर लेंगे ना, ठीक तो सही जवाब बन जाएगा। ABCD। जी सिस्टर रिजवाना है जिन्होंने सबसे पहले कहा है, और ठीक हो गया जी। आप सारे बी कह रहे हैं तो बी तो है, लेकिन याद रखें कि जब भी मुदारे होगा तो क्या होगा, दोनों वाले आंसर होंगे कि वो हिदायत देता है और वो हिदायत देगा। ठीक है, तो थोड़ी एक जहन की खिड़की खुली भी रखनी है हमने। चले तो आइए अरबी बोलचाल इसकी करवाते हैं। तो कोई और भाई हमारे बैठे हुए हैं, जरा वो भी आगे आया करें ना। किधर है, उनमें कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आप करवाएं अरबी बोलचाल। हाथ खड़ा करें। चले ब्रदर रफीउल्लाह ही है, फिर तो इनके साथ कौन करवाने आ रहा है? ब्रदर फैसल, चले करवाइए दोनों। हल यहदी ला यहदी, हल यहदूना ला यहदूना, हल तहदी ला अहदी, हल तहदूना ला नहदी। अच्छा आप दोनों मुझे ये बताएं, अभी थोड़ी देर पहले तो हम कह रहे थे माँ हदा मा हदा, और मजारे में ला यूज होते हैं ना सर। मजारे में ला आता है, मजारा आ गया ना सर, मजारे आ गया। क्या बात है जी, जबरदस्त हो गया है, याद है, चीजें पक्की हो गई हैं, जबरदस्त हो गया। चले जी, तो अब यहाँ पे है हल यहदी अहदा, तो और ला यहदी अहदा उसी तरह चल रहा है सारा मजमून आखिर तक। कोई आप में से मुझे ये बता दे कि हल यहदी अहदा, क्या आपको इसका माना समझ आ रहा है?
کیا وہ ہدایت دیتا ہے کسی ایک کو؟ نہیں، پھر سوچ کر بتائیں. احدہ کا جو ہے نا 2 معنی آپ نے پڑھے تھے QC1 میں، ٹھیک ہے؟ اس میں سے یہ کون سا معنی آ رہا ہے یہاں پر؟ صرف اللہ والا. کون سا؟ صرف اللہ. کچھ بھی اللہ نہیں، یہ احدہ کا صحیح معنی کریں گے تو پھر آپ کو ترجمہ صحیح کرنا آئے گا. دیکھیں آپ نے کہا تھا نا قل هو اللہ احد، ایک معنی ہوتا ہے ایک، اور دوسرا معنی کیا ہوتا ہے اس لفظ کا؟ کوئی ایک. اکیلا. کوئی ایک تو یہاں پر اس معنی میں یہ آ رہا ہے کہ حل یہدی احدا، کیا کوئی ہدایت دیتا ہے؟ تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں ہدایت تو صرف اللہ ہی دیتا ہے، تو لا یہدی احدا، کوئی نہیں دے سکتا ہدایت. کون دیتا ہے؟ صرف اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے خاص طور پہ الفاظ کے معنی آپ نے ذہن میں رکھتے ہیں. حل یہدیک اللہ، بتائیں. نام ہدانی اللہ. نام ہدانی اللہ، بالکل ٹھیک ہے. آئیے جی. اچھا، اب الحمدللہ اس کا تو ہمیں پتہ ہے امر جو ہے ہم نے اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ لمحہ آ گیا ہے. اب یہ دیکھیں کیسے اس کا امر بن گیا. اہدی، اہدو، اہدی، ہم نے اللہ سے یہ گزارش کی تھی اہدنا، ہدایت دے ہمیں. تو اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو. جی کروائیے جی. کون کروائے گا؟ سسٹر زاہدہ کروائیں. اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو. ماشاءاللہ. سسٹر ابھی نادیہ تھیں غالباً، جی کروائیں. السلام علیکم سر. اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو. ٹھیک ہے جی. بیسٹ پہ کروائیں جی. بیسٹ پہ جو ہماری بہن ہے کروائیں. سسٹر خود کو انمیوٹ کریں، مائک پر ٹیپ کریں، انمیوٹ کریں اور کروائیں. جی اہدی ہدایت دو، اہدی. اچھا چلیں ہم کروا لیتے ہیں. سسٹر ثنا فیصل کروائیے. اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو. بالکل ٹھیک ہے. سسٹر شاہدہ کروائیں. اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو. ویری گڈ جی. تو بردر رفیع آپ سے کروا لیتے ہیں. حادن، حادن ہدایت دینے والا، مہدیٌ جس کو ہدایت دی گئی، ہدن یہ جو بار بار آپ پڑھتے رہے ہیں QC1 میں بھی ہدن، تو یہ ہوتا ہے ہدایت یا ہدایہ، دونوں استعمال ہوتے ہیں عربی میں. ہدایت دینا یا ہدایت. تو کروائیے بردر رفیع. ہادن، مہدی، ہدن. بالکل ٹھیک ہے جی. اور کون کرائے گا؟ جی سسٹر زاہدہ. جی. ہادن ہدایت دینے والا، مہدی جس کو ہدایت دی گئی، ہدن یا ہدایتن ہدایت دینا. جی سسٹر نادیہ. ہادن ہدایت دینے والا، مہدی جسے ہدایت دی گئی، ہدن یا ہدایہ ہدایت دینا. جی برادر محمد صدیق. ہادن ہدایت دینے والا، مہدی جس کو ہدایت دی، ہدن
ہدایت دینا. ہدایہ بالکل ٹھیک ہے جی. ہدایت اللہ کے فضل سے ہی ملتی ہے. حل الہدایت من اللہ. دیکھیں نا سوال بھی ایسے ہی آ گیا ہمارے پاس, تو ہم فوری طور پر کیا کہیں گے اگر الگ الگ نعم پڑھ الہدایت من اللہ. حل ہم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں حل الہدایت من اللہ, فوری آپ کو جواب آ جانا چاہیے. آپ کیا کہیں گے کہ بے شک نعم ایسا ہی ہے. الہدایت من اللہ. نعم الہدایت من اللہ. معنی سمجھ گئے آپ اس کا؟ جی سر. ٹھیک ہو گیا. تو آئیے یوں الحمدللہ ہمارا ٹیبل مکمل ہوا. ہم نے پہلے ہی حدت بھی دیکھ لیا تھا اور تحدی بھی دیکھ لیا تھا. لہٰذا غور کرنے والی چیز کیا ہے آپ کی؟ حدو, حدت, اور اسی طرح یحدون, یہ جو مضارع میں میں نے آپ کی اس طرف کی توجہ دلوائی تھی, اور حادن, محدیون, تو یہ آپ کی جمع دیکھ لیں, اس میں بھی غور کر لیں. یہ ہمارا ہو گیا مکمل ٹیبل. آئیے اس کا شارٹ ٹیبل بردر فیصل نثار کروائیے. ہدا اس نے ہدایت دی, یہدی وہ ہدایت دیتا ہے, اہدی وہ ہدایت دے, ہادن ہدایت دینے والا, مہدی جس کو ہدایت دی گئی, ہدن ہدایہ ہدایت دینا. بالکل ٹھیک ہے. بیسٹ پر جو بھی ہیں جی کروائیں. پھر مجھے صرف وقت کا ہوتا ہے کہ آپ ان میوٹ کریں, ایک تو اپنا نام لکھ دیں تو ہمارے لیے آسانی ہو. کروائیے. چلیں پھر سسٹر زاہدہ کروائیے. ہدا اس نے ہدایت دی, یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا, اہدی ہدایت دے, ہادن ہدایت دینے والا, مہدی جس کو ہدایت دی گئی, ہدن یا ہدایہ ہدایت دینا. جی سسٹر ماجبین آپ کروائیے. ہادی اس نے ہدایت دی, یہدی وہ ہدایت دیتا ہے, اہدی ہدایت دے, ہادن ہدایت دینے والا, مہدیون جس کو ہدایت دی گئی, ہدن اور ہدایہ ہدایت دینا. بالکل ٹھیک ہے. تو حدا یہدی اہدی حادن مہدیون ہدایہ. تو آپ نے جو ہے نا جب بھی ٹائم ملے کیا کہتے رہنا, حدا یہدی اہدی حادن مہدیون ہدایہ. حدا یہدی اہدی حادن مہدیون ہدایہ یا ہدن. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ اب حدا کی طرح ہے جزا. جیسے تھا نا حدا اس نے ہدایت دی, جزا اس نے بدلہ دیا. ٹھیک ہے. تو جزا سے افعال کی 3 چابیاں آپ نے سوچ سمجھ کر بتانی ہے, اے بی سی ڈی. کون سی بی ہے؟ سر بی. سر باقیوں کو تو سوچ تو لینے دینا یار. اچھا اس ٹھیک کا ہے جو آپ کوشش کیا کریں چیٹ باکس سے لکھا کریں تاکہ ٹھیک ہے. جی جی. تو جزا سے افعال کی 3 چابیاں, جزا, یجزی, اجزی. ٹھیک ہو گیا جی. تو آئیے جی جزیتم, یہ تو آسان ہے, اے بی سی ڈی. یہ ذرا غور سے دیکھ کر بولیں, کچھ لوگ لکھ رہے ہیں لیکن آپ بتائیں نا یہ کیسے ہوگا. جو ٹیبل کو دیکھیں نا کہاں ہے, یہ ماضی کا سیگا ہے, کون سا سیگا ہے؟ تم سب بدلا دیتے. حدا حدو بنا تھا تو جزا جزو بنا ہوگا, جزیتو جزیت. یہ دیکھیں جزیتم. آپ کریں صحیح سارے. تم سب بدلا تم دیتے. سب نے بدلا دیا, بی آئے گا. وہ نہیں نا, ہاں بالکل ٹھیک ہے. دیا بدلا دیا. ابھی بہت سے لوگ سی لکھ رہے ہیں. آپ اصل میں تم سب نے بدلا دیا, ماضی کا ہے اسی کا. ٹھیک ہے. حل جزاک اللہ خیرہ, تو ہم فوری طور پہ کیا کہیں گے؟ نعم جزانی اللہ خیرہ. ٹھیک ہے. تو اللہ نے الحمدللہ بہترین بدلہ ہمیں دیا, اور یہ اللہ نے بہترین ہی بدلہ دیا کہ ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے اکٹھا کیا ہوا ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ.
تو وس اور یہ ظاہر ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا وس سا. یاد ہے آپ کو سا اور کیا ہم نے کیا تھے دو سوفا اور سا. بہت جلد سوفا. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے ساری چیزیں. تو آگے اس کو بریک جب کیا تو نجزی ہے نحدی کیا تھا نا ہم نے یہ نحدی تو اسی طرح نجزی اور الشاکرین تو کون دے گا ہم دیں گے اس کو شکر گزاروں کو تو جلد ہم بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں سبھی یہ لکھ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا وقت بھی مکمل ہوا. اگر آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں جلدی سے یہ جو پہلے والی لائن عربی بنائیے بڑی مزے کی ہے اور ہر قوم کے لیے ایک رہنمائی کرنے والا ہے. رہنمائی کرنے والا یہ کون ہوگا اسم فاعل. وہ کیا پڑھا ہم نے اسم فاعل کیا پڑھا اس میں حادن. اب کر لیں باقی کا اور کا مطلب آپ کو پتا ہے اور کے لیے کیا عربی لفظ آتا ہے واہ قوم. اس کے لیے کیا ہوگا سب کی سب قوموں کے لیے ہر ایک کے لیے تو کیا لفظ استعمال کریں گے عربی کا اقوام. کل قوم. ویری گڈ. تو کے لیے اس کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں لکم وَلِكُلِّ قَوْمٍ لی. ہاں بالکل ٹھیک ہے للہ میں ہم نے لی وَلِكُلِّ قَوْمٍ حاد. دیکھیں بن گیا آپ کا عربی کا ہے نا. ہر قوم کے لیے رہنمائی کرنے والا ہے. باقی آپ کو آتا ہے الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اور جانے سے پہلے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ پلیز اپنا ہوم ورک اور ورک بک ساتھ ساتھ کریں. ہوم ورک کی تعداد بہت کم ہے پھر جب بڑھ جائیں گے تو کرنے مشکل ہوں گے. تو اب میں باری باری پوچھا کروں گا آپ سب سے کہ کیا آپ نے اپنا ہوم ورک کر لیا یا نہیں.